پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ میں ہوں محمود علی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور سیاسی سماجی شخصیت زاہد ملک صاحب، جنہیں ہم نے دعوت دی ہے اور ان سے مختلف امور پر ہم ڈسکشن کریں گے، بات کریں گے۔ تو زاہد صاحب، چند سوالات ہیں جن پہ آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اپنے 3 سال پورے کر چکی ہے، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جس طرح دعوے حکومت نے کیے شروع میں، یا عمران خان صاحب کی تقاریر وزیر اعظم کی ہوا کرتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں، کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہاں پر دودھ کی نہریں بہہ نکلیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ غربت میں اضافہ ہو گیا، بجلی اور پٹرول وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا، اور اپوزیشن اسے وزیر اعظم کی یا موجودہ حکومت کی نااہلی سے تعبیر کرتی ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں محمود صاحب، بات یہ ہے کہ توقعات جتنی تھی نا، وہ ہم نے کچھ زیادہ وابستہ کر لی تھی۔ اور سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ جو آئی، اس میں عمران خان صاحب کا کوئی پیپر ورک نہیں تھا، جی بالکل، کوئی ہوم ورک نہیں تھا، لیکن دعوے بہت تھے کہ میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کمٹمنٹ کر کے اور کسی سیٹ پہ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں نا، یا آپ منسٹر بنتے ہیں، تو اس منسٹر بننے کے بعد جب آپ اپنے پورٹ فولیو میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے جب آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی لائی جاتی ہے نا، تو اس میں پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے دعوے تو بہت کیے، میں لوگوں سے بہت کمٹمنٹ کر کے آیا، لیکن یہاں مسائل اترے نہیں ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اس میں قصوروار کہوں گا کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو یہ کہا کہ میری ایک ٹیم ہے، جو ٹیم میں نے پراپر تشکیل دی ہے، اس پہ فائنانس منسٹر بڑا میرا قابل ہے، اس پہ میرا ہاؤسنگ کا منسٹر بڑا قابل ہے، اس سے میرے دوسرے جو شعبے ہیں، دوسرے جو پورٹ فولیو، اس میں لوگ بڑے قابل میں نے سلیکٹ کیے ہوئے۔ لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی، تو حالات ایسے تھے کہ پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ میرے لیے کوئی آسان کام نہیں۔ جس طرح انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، 1 کروڑ گھر بناؤں گا، تو یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا میں نہیں کہتا ان کی نیت نہ ہو، ان کی نیت بھی ہوگی، لیکن وہ کر نہیں سکے۔ اور رہ کی دوسری بات یہ ان کی نیک نیتی کی اور انہیں وہ کرنے کی، میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا۔ نہیں، اگر آپ ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈلیور نہ کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے آپ کسی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھر ہے، میں آپ کو ایک دیتا ہوں، ایک گھر ہے، اس گھر کے اوپر لاتعداد لوگوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ جب قرضہ لیا ہوتا ہے تو اس گھر کو چلانے والا جو ممبر ہوتا ہے، وہ سب کو، گھر والوں کو اکٹھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس گھر پہ ہمارا قرضہ بہت ہے، تو آپ سارا اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ حصہ ڈالیں تاکہ ہم اسے قرضہ ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، جب ملکی وسائل بھی نہیں ہے، عمران خان نے اپنی جیب میں سے تو نہیں دینا تھا، جی بالکل، انہوں نے اپنی جیب میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، کسی حکمران کو بتائیں کہ کسی حکمران نے اپنی ساری پراپرٹی دان کر دی ہو، یا اپنی ساری پراپرٹی دے دی ہو، کسی نے نہیں دی، نہ کوئی دے گا، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ جو لاسز ہیں اور جو وہ آپ کی مشہور کی جو گروتھ تھی، وہ تو پریکٹیکلی طور پہ چل کے ہی پوری ہونی تھی نا جی محمود صاحب۔ اچھا، وہ اب حکومت، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈلیور نہ کر پانے کی وجوہات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب کے پاس جو جواز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مافیاز ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم انہیں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور دیکھنے میں یہی نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو یہ مافیا کیا چیز ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اور میں مجبور ہوں، تو پھر اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی محمود صاحب، پھر اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ دعوے کرتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں کسی کو، تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سوچنا بھی پڑے گا اور ڈلیور بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ڈلیور نہیں کر رہے اور جب آپ سوچ نہیں رہے اور جب آپ بھی انہی چیزوں کا شکار ہو گئے جو پہلے کی حکومتیں تھی، تو پھر آپ کو دعوے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ابھی یہ جو مافیاز ہی کی بات کو لے کے اگر ہم ایک سٹیپ آگے چلیں، تو یہ مافیاز جتنے بھی ہیں یہ سب پارلیمنٹ میں موجود ہیں،
جن کا مافیاز کے ساتھ تعلق ہے یا خود مافیاز کا حصہ ہیں یہ لوگ، جیسے مثال کے طور پہ جہانگیر ترین کی آپ بات کر لیں یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بات ہم کر سکتے ہیں مافیا کے حوالے سے، تو یہ سب ایک ان کے پاس جو ہے نا پارلیمنٹ کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جس سے وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ذرا سی بات پہ حکومت کو گرانے کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے صدارتی نظام کے سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی، ایون ایک شہری کی طرف سے وہ حکومت نے خود کروا دیے یا اس شہری نے خود کیا ہو اپنے طور پہ، لیکن ایک شہری کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی کہ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے، اور اس کی وجوہات میں سب سے بڑی بات جو پٹیشنر نے کی وہ یہی تھی کہ پارلیمانی نظام نہیں چل پا رہا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے اور وہ نہیں چل سکتا اور بلیک میلنگ ہے اس میں، اس لیے صدارتی نظام آنا چاہیے؟ آپ کے سوال کے دو حصے کر کے جواب دوں گا۔ جی، پہلا آپ نے فرمایا جہانگیر ترین کے حوالے سے کہ وہ مافیا ہے اور اسے پارلیمنٹ میں ایک واضح اکثریت حاصل تھی ہے، یہ کچھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک ہے محمود صاحب، ہم اور آپ ہیں جی، ایسے ہی ہے، سب سے پہلے پاکستان، پھر دوسری کچھ چیز۔ بالکل، ان لوگوں نے بھی یہی رہنا، انہیں سوچنا چاہیے، اگر جہانگیر ترین نے یہ کیا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے لوٹ کے جانا ہے اور یہ پیسہ یہیں رہ جانا ہے، اتنا تو رہے کہ جتنا آپ کی ضرورت کے لیے، لیکن اس ملک کو آپ اس طرف لے کے گئے اور آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ وصول کرنا چاہیے، پیسہ وصول کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو جتنے مرضی اسٹک آرڈر کرنے پڑے، بالکل، وہ تبھی بندہ کر سکتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد رہنے والے بھی اسے آن کرے، بالکل ایسے وہ اسی طرح کرے۔ عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم پہ پہلے توجہ دینی چاہیے تھی کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں جو لوگ میرے میں اس کار خیر میں اور اس یہ قسم کا صدقہ جاری ہے۔ اور یہ نظام کی تبدیلی کی اگر وہ سنجیدہ تھے شروع سے اس چیز میں تو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب بالکل میں ایگری ہوں آپ کی، تو اس وقت ان کی مقبولیت بھی اس انداز میں نہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرسی بچانے کی خاطر صدارتی نظام کی بات، لوگ حق بجانب ہے، لوگ حق بجانب ہے کہ جب آپ نے ڈلیور ہی نہیں کیا، جب آپ اس لائن پہ چلے ہی نہیں، تو پھر جب آپ ناکام ہو گئے اور لوگوں میں آواز شروع ہو گئی اور اس کے بعد آپ کہیں جی میں اب نظام کو اس طریقے سے لانا چاہتا ہوں، کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ کی نیت صحیح بھی ہو تو کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ اچھا، آخری سوال زاہد صاحب آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے بھی جس پہ انہوں نے بہت زیادہ بات کی وہ قانون تھا کہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، یہ لفظ لوگو بن گیا تھا خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا نظام، عدالتوں کا نظام یہ ایسا نظام ہے جہاں بااثر لوگ بچ جاتے ہیں اور جو بے قصور لوگ ہیں یا کمزور ہے اگر کوئی تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو ابھی کچھ ترامیم جو فوجداری قوانین میں انہوں نے کی اور جج صاحبان کو عدالتوں کے جو جج حضرات ہیں انہیں بھی باؤنڈ کیا کہ مخصوص وقت میں جو ہے نا کیسوں کے فیصلے کیے جائیں، اور 18 اور 19 سن 2018 اور 2019 کے جتنے پینڈنگ کیسز ہیں انہیں فوری طور پر نپٹانے کا حکم بھی جاری کیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کہ یہ خوش آئند اقدام ہے اور کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا اس پہ یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں امپلیمنٹ جو ہے نا وہ ہوگا تو یہ چیز چلے گی، بالکل صحیح۔ اب ویسے تو آپ اس کا رزلٹ آپ کو تب ملے گا کہ جب آپ 15-20 کیسز کے فیصلے دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو امینڈمنٹ کی تھی، ترمیم کی تھی، اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کو میں نے امپلیمنٹ کروانا ہے تو پھر وہ پھر آپ کو لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے۔